8 ہجری میں فتح مکہ سے کچھ ہی پہلے سرور عالم نے 3000 مجاہدین پر مشتمل ایک لشکر سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن حارثہ کی قیادت میں شام کی طرف روانہ فرمایا۔ اس لشکر میں سیدنا ثابت بن اکرم بھی شامل تھے۔ یہ لشکر دشمن کے علاقے میں پہنچا تو اتفاق سے وہاں شاہ روم بھی آیا ہوا تھا۔ موتا کے مقام پر دونوں لشکر ایک دوسرے کے مد مقابل ہوئے تو مسلمانوں کی تعداد کو دشمن کی تعداد سے کوئی نسبت نہ تھی، مگر وہ اللہ کے بھروسے پر طاغوت کی مہیب قوت سے ٹکرا گئے۔ سیدنا خالد بن ولید نے اس غضب کا حملہ کیا کہ دشمن کو پیچھے ہٹنے پر مجبور ہونا پڑا۔ اس دن ان کے ہاتھ سے 9 تلواریں ٹوٹیں اور انہوں نے بارگاہ رسالت سے سیف اللہ کا لقب پایا۔ رمضان 2 ہجری میں غزوہ بدر الکبریٰ پیش آیا تو سیدنا ثابت بن اکرم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں بڑے جوش اور جذبے کے ساتھ شریک ہوئے اور اہل بدر کی مقدس جماعت کا رکن بننے کا لازوال شرف حاصل کیا۔ غزوہ بدر کے بعد سیدنا ثابت عہد رسالت کے دوسرے تمام غزوات میں بھی سرور عالم کے ہم رکاب رہے اور ہر غزوے میں سرفروشی کا حق ادا کیا۔ 8 ہجری میں فتح مکہ سے کچھ ہی پہلے سرور عالم نے 3000 مجاہدین پر مشتمل ایک لشکر سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن حارثہ کی قیادت میں شام کی طرف روانہ فرمایا۔ اس کا مقصد سیدنا حارث بن عمیر ازدی کے قتل کا بدلہ لینا تھا۔ حضور اکرم نے سیدنا حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا خط دے کر حاکم بصرہ کے پاس بھیجا تھا۔ راستے میں شرحبیل بن عمر غسانی نے انہیں شہید کر ڈالا۔ قاصد کا قتل انتہائی ذلیل حرکت تھی، اسی لیے یہ لشکر بھیجنے کی ضرورت پیش آئی۔ اس لشکر میں سیدنا ثابت بن اکرم بھی شامل تھے۔ یہ لشکر دشمن کے علاقے میں پہنچا تو اتفاق سے وہاں شاہ روم بھی آیا ہوا تھا۔ اس نے اپنا لشکر شرحبیل کی مدد کے لیے بھیج دیا۔ اس طرح دشمن کی تعداد 1 لاکھ سے بھی تجاوز کر گئی۔ موتا کے مقام پر دونوں لشکر ایک دوسرے کے مد مقابل ہوئے تو مسلمانوں کی تعداد کو دشمن کی تعداد سے کوئی نسبت نہ تھی، مگر وہ اللہ کے بھروسے پر طاغوت کی مہیب قوت سے ٹکرا گئے، اور صرف ٹکرائے ہی نہیں بلکہ اس کو لوہے کے چنے چبوا دیے۔ جب مسلمانوں کے 3 سپہ سالار سیدنا زید، سیدنا جعفر اور سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم یہ سب یکے بعد دیگرے شہید ہو گئے تو مسلمانوں نے علم قیادت سیدنا ثابت بن اکرم کے ہاتھ میں دے دیا۔ یہ بلا شبہ ان کی غیر معمولی شجاعت کا اعتراف تھا، مگر سیدنا ثابت نے یہ کہہ کر علم اور قیادت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سونپ دی کہ آپ مجھ سے بڑھ کر ماہر ہیں، یعنی فن حرب کو مجھ سے بہتر جانتے ہیں، اس لیے آپ ہی لشکر کی قیادت کریں۔ چنانچہ سیدنا خالد بن ولید نے اس غضب کا حملہ کیا کہ دشمن کو پیچھے ہٹنے پر مجبور ہونا پڑا۔ اس دن ان کے ہاتھ سے 9 تلواریں ٹوٹیں اور انہوں نے بارگاہ رسالت سے سیف اللہ کا لقب پایا۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سریر آرائے خلافت ہوئے تو دفتن سارے عرب میں فتنہ ارتداد کے شعلے بھڑک اٹھے۔ سیدنا صدیق اکبر نے بے مثال عزم اور ہمت سے اس فتنے کا مقابلہ کیا اور اس کے استحصال کے لیے مختلف اطراف و اکناف میں 11 لشکر روانہ فرمائے۔ ایک لشکر کے سردار سیدنا خالد بن ولید تھے۔ انہیں نبوت کے جھوٹے مدعی طلحہ بن خویلد اسدی کی سرکوبی پر مامور کیا گیا۔ سیدنا ثابت بن اکرم انہی کے لشکر میں شامل تھے۔ سیدنا خالد نے پہلے قبائل طے اور جدیلہ کے مرتدین کو مطیع کیا۔ اس کے بعد انہوں نے سیدنا عکاشہ بن محسن اور سیدنا ثابت بن اکرم کو دشمن کی ٹوہ لینے کے لیے بزاخہ کی طرف بھیجا، جسے طلحہ بن خویلد نے اپنا مسکر بنا رکھا تھا۔ سیدنا عکاشہ اپنے گھوڑے رزام پر سوار تھے اور سیدنا ثابت اپنے گھوڑے مجر پر۔ اتفاق سے ان کی مٹبھیڑ طلحہ کے ایک بھائی سے ہو گئی جسے انہوں نے قتل کر ڈالا۔ طلحہ کو اطلاع ملی تو اپنے دوسرے بھائی سلمہ کو ساتھ لے کر نکلا۔ سلمہ اچانک سیدنا ثابت پر ٹوٹ پڑا اور ان کو شہید کر ڈالا۔ پھر طلحہ اور سلمہ دونوں نے سیدنا عکاشہ کو نرغے میں لے کر شہید کر دیا۔ سیدنا خالد پیش قدمی کرتے ہوئے اس مقام پر پہنچے تو ان دونوں شہیدان راہ حق کی لاشیں دیکھ کر سخت غمزدہ ہوئے۔ وہی ان کو سپرد خاک کیا۔ پھر وہ بزاخہ پہنچے جہاں طلحہ نے ان کا بھرپور مقابلہ کیا مگر شکست کھائی اور شام کی طرف بھاگ نکلا۔ طلحہ نے بعد میں طائب ہو کر اسلام دوبارہ قبول کیا اور پھر فارس جا کر ایرانیوں کے خلاف کئی مارکوں میں حیرت انگیز کارنامے بھی سر انجام دیے۔ اس طرح اس نے اپنی لغزش کی تلافی کر دی۔ ابن خلدون اور ابن اسیر کے بیان کے مطابق طلحہ نے جنگ نہامند میں نہایت بہادری سے لڑتے ہوئے شہادت پائی۔